کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے طریقے سے اپنی صلاحیتوں سے نوجوان یوتھ کو کس طرح اپنی طرف کھینچا جا سکتا ہے. کیونکہ میرا جو پاس رہا ہے، میں کیونکہ یہاں سب بڑے معزز شخصیات اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں کہ میں ماڈلنگ کی فیلڈ سے تھا. میں نے اپنی زندگی کے 8-10 سال اس میں لگائے، اور پھر 2010 سے جب میں اللہ نے ہدایت دی تو میں بالکل قرآن سے جڑ گیا. میری 30 سال کی عمر کے بعد میں قرآن سیکھا جو آج آپ لوگ سن رہے تھے. تو اس کے بعد سے مجھ کو یہ لگا کہ وہاں پر جتنی گندگی ہے یہاں پر اتنی صفائی ہے، مگر اس کو اس طریقے کا پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے جس طریقے سے وہاں اس فیلڈ کو مل رہا ہے. اس کی وجہ سے وہاں پر لوگ کھینچے چلے جا رہے ہیں اور یہاں سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں. تو میری یہ کوشش ہے ہر دم کے سے اس کو کس طریقے سے ماڈرنائز کیا جائے، اس کو کس طریقے سے جگمگایا جائے، بڑی بڑی محفلیں کی جائے اور اس کو بھی بڑا گلیمرس بنایا جائے تاکہ بچے اور جو لوگ اس سے جڑے ہیں اس کے قریب آ جائیں. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے. اس کوشش میں جب میں نکلا تو صفت اللہ صاحب میرے پڑوسی بھی ہیں، میرے فجر کے ساتھی بھی ہیں، ہمارے اشراق کے ساتھی بھی ہیں. ہم لوگ اشراق تک الحمدللہ صاحب میں بیٹھتے ہیں مسجد میں. تو جب صفت اللہ صاحب نے اس پروگرام کے بارے میں بولا تو میں بالکل اپنی خوشی سے آگے بڑھا اور اس سے جڑ گیا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر میں سیکھوں اور کیا چیز کو آگے میں اپنی صلاحیتوں سے بڑھا سکتا ہوں اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی سلسلے میں لاسٹ ایئر میں نے ایک مشاعرہ کیا. بعد میں نے جب دیکھا کہ اس کو کس طریقے سے پبلک میں عام کیا جائے تو مجھے یہ لگا کہ مشاعرہ ایک ایسی چیز ہے جس سے فی الوقت یوتھ جڑ رہا ہے. جو اصل جو ادبی شعراء ہے جو بالکل ادب کی شاعری لکھتے ہیں وہ تو سمجھ میں لوگوں کو نہیں آتی، مگر اب جو شاعری چل رہی ہے وہ ہر کسی کو کنیکٹ کر رہی ہے، جس سے ایک یوتھ بھی بڑے شوق و ذوق سے سن بھی رہا ہے اور اٹیچ بھی ہو رہا ہے. تو میں نے پہلا جو قدم اٹھایا کہ بھئی اس فیلڈ میں آنے کے اور اس کو ایک منظر یاد پہ لانے کے لیے میں نے اندازہ بیاں اور جو دبئی کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے مشاعرہ کا، میں نے ان سے رابطہ کیا. میرے کنیکشن سے دبئی سے تو میں نے اس کو حیدرآباد میں کیا. الحمدللہ وہ مشاعرہ اتنا زیادہ سکسیسفل ہوا، میرے خیال سے یہ پہلا مشاعرہ تھا جو ٹکٹ پہ ہوا. میں ٹکٹ بیچا اور یہ میں مانتا تھا کہ بھئی لوگ بولے کہ کون آئے گا ٹکٹ لے کے پیسے خرچا کر کے، کون آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا، آپ کا مشاعرہ فیل ہو جائے گا. میں بولا میں میری پوری کوشش کروں گا. اور جب آپ لوگ کیونکہ کئی لوگ حیدرآباد کے کئی تنظیمیں، کئی لوگ اپنی ذاتیت پہ میرے دشمن بن گئے، میرے خلاف مہم چلانے لگے، میرے کو بھلا جو بھی کہہ سکتے سب ان کی لیول پر انہوں نے کیا. تو میں نے پھر ضد لیا کہ میں بولا اب تو یہ پروگرام ہوگا اور اب صرف ٹکٹ پہ نہیں ہوگا. اور میں نے اس کی آپ یقین نہیں مانیں گے 25,000 میں ٹکٹ بیچی ہے. میں ایک ٹکٹ سامنے کے رو میں بیٹھنے کے لیے میں 25,000 روپے میں ٹکٹ بیچا اور پیچھے جو لوگ آ رہے تھے وہ 500 روپے منیمم تھا اس کا انٹری. اور آپ یقین نہیں مانیں گے 1800 لوگوں نے اس مشاعرے کو سنا. اور آج یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ کئی ہزار ملین وہ وائرل ہے. الحمدللہ میرے کو ایک نئی پہچان اس پلیٹ فارم سے ملی. آج پوری دنیا میں اس مشاعرے کو دیکھا جاتا اور سرایا جاتا. یقین ہے مانیں گے یہ میرے خیال سے حیدرآباد کا پہلا مشاعرہ تھا جس میں 40 سے زیادہ لاکھ روپے کا خرچہ آیا ہے. میں نے بڑے کنونشن ہال لیا، ایس ایس کنونشن گارڈن شمشاباد میں، پورا اے سی کنونشن. میں ڈریس کوڈ رکھا. آپ یقین نہیں مانیں گے پورے اتنے خوبصورت ڈریسنگ میں تھا، سوٹ پہن کے، شیروان پہن کے. آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں سوشل میڈیا پہ، SRZ مشاعرہ ہے، کبھی سیمینار مانیں گے آپ تو وہ ویڈیوز کھل جائیں گے. تو ایک میں نے اس چیز کی شروعات کی. اب یہ سال لاسٹ نومبر میں ہوا تھا. یہ سال میں نے حفظ قرآن کا مسابقہ کرا. حفظ قرآن مسابقہ میری پہلی یہ سوچ تھی کہ یہ مشاعرے سے میں مارکیٹ میں آؤں گا، اس کے بعد قرآن کی ایک ایسی بہترین خدمت کروں گا کہ لوگوں کو بھی جو حفاظ کو جو اسٹیج نہیں مل رہا وہ اسٹیج دوں گا. تو یہ سال پھر سپٹمبر میں نے حفظ قرآن مسابقہ آل انڈیا لیول کا میں نے کرایا جس میں 800 بچوں نے شرکت کی، جس میں سے ہم نے 4 آن لائن راؤنڈز کیے. کرنے کے بعد میں 10 بچوں کو حیدرآباد میں بلایا اور ان کا لائیو پرفارمنس تھا اور لائیو مسابقہ تھا. کنگز گارڈن میں فنکشن ہال لیا، جبکہ لوگ بولے کہ کنگز گارڈن اتنا مہنگا فنکشن ہال کیوں؟ ہر چیز کلاس ہونا چاہیے، نمبر 1 ہونا چاہیے. جب قرآن ہے تو قرآن کے لیے سب بہترین ہی ہونا چاہیے. ہاں یہ ایک اور بات تھی کہ بھئی لوگ یہاں کے اتنا پڑھتے نہیں، زیادہ تعداد میں لوگ آئے تھے جو لوگ قرآن سے محبت رکھتے تھے، جو مدرسے والے تھے، جو استاد تھے، پورے علماء موجود تھے. 500 سے 600 بچوں نے اس میں حصہ لیا. آئے جلسے میں بیٹھے قرآن کو سنا. اور 10 بچے جو تھے کرناٹک
کیرلا، یوپی ایودھیا، راجستھان، تلنگانہ، یہ سب جگہوں سے 10 بچے یہاں پر اپنا مظاہرہ پیش کریں اور اتنا بہترین انداز میں قرآن پڑھے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، اگر آپ ماریں گے ایسا ماہر القرآن ایوارڈ 2024 سے وہ کھل جائے گا آپ کے سامنے. تو اتنی بہترین قرآن پڑھے، جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز جیتے ان کو 1 لاکھ روپیہ فرسٹ پرائز، سیکنڈ پرائز 50,000، تھرڈ پرائز 25,000 ملے گا. اور پھر تینوں کو عمرے کے لیے لے کر گیا اور تینوں کو 10 دن 15 دن کا سسٹم تھا، 21 دن کے لیے کمپلیٹ پیکج پیڈ، ٹریول، فوڈ، ہر چیز کے ساتھ میں 21 ڈیز کے لیے مکے کو مدینہ شریف کے لیے ان کو بھیجا اور میں صرف 10 دن کے لیے بیچ میں گیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتوں سے نوازا. مکہ مکرمہ میں ہم خطیب و امام مکہ مکرمہ صالح بن عبداللہ الحمیدی کے مہمان تھے اور وہاں پر امور قرآن کے بڑے بڑے پروفیسر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے ان تینوں بچوں کو تلاوت کرنے کا موقع ملا. اور حرم کے امام و خطیب صالح بن عبداللہ الحمیدی صاحب میرے طرف دیکھ کے بولے عبدالرحمن do you read Quran like this in India؟ مطلب کہ ہندوستان میں لوگ ایسا قرآن پڑھتے ہیں؟ میں نے یہ تو ایک سیمپل ہے، ایسے بہت ہے. اگر ان کو یہ پلیٹ فارم نہیں ملتا. اور پھر جب مکے سے ہم مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوئے تو مدینہ شریف میں بھی وہاں کے خطیب و امام جو ذمہ دار ہے مسجد نبوی کے محسن القاسم، ان سے ملاقات ہوئی، پھر ان کے مہمان تھے، پھر ان کے پاس قرآن کی تلاوت ہوئی. ان کا بھی یہی ری ایکشن تھا کہ ہم کو نہیں معلوم کہ اتنا قرآن ہونے سے زیادہ اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، صرف اتنا ہے کہ اس کو اوپر ایک لیول پہ نہیں لایا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہماری مہم ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں. وہاں پر عبد الکریم صاحب جو بہت گرینڈ مفتی ہے، کئی امام ان کے شاگرد ہیں، ان کے گھر پہ ان سے ملنے کا موقع ملا. بہت بڑی بابرکت شخصیت ہے وہ، ان کے پاس جانا ہے، اللہ نے کرا دیا بس پہنچ گئے. تو انہوں نے مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کو بلا کے ہم ان کے سامنے اجلاس کیا، ایک پروگرام کیا، وہاں ان کی تحریر کی اور پھر میرے کو بھی مدِ نبوی سے نوازا گیا، جو مدِ نبوی کے اوپر حدیث بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم بارک لنا فی مدینہ، یعنی اللہ اس مد میں یعنی اس مد میں برکت عطا فرما. تو مدینہ کی سرزمین پہ وہ مجھے گفٹ دیے وہ لوگ، اور مٹی کی کلیا جو مسجد نبوی کی مٹی سے بنی ہوئی تھی وہ لوگ نے ایک تحفے میں دیا. تو یہ سب چیزیں اتنا زیادہ پھر پیپر میں دیکھے، پھر شاہین گروپ والے خطیب صاحب نے بلایا، وہاں پر ان کی تحریر ہوئی. تو الحمدللہ ایک کام جو چیز کو میں لے کے میں نکلا تھا، اللہ اس کو قبول کر لیں، یہ میری دعا ہے. اور آپ جیسے لوگوں کی دعائیں بھی چاہیے، ساتھ بھی چاہیے تاکہ ہم اس کو اور آگے بڑھائیں. اس کے پیچھے یہ پروگرام سے بھی جڑنے کا میرا 2 مقصد تھا. شاید اللہ تعالیٰ نے میری پروگرامنگ پلاننگ اس طریقے سے کہ ابھی میں بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا، میرے والد بزرگ پر بھی قاری قرآن تھے، قاری شیخ غلام رسول علیہ رحمہ ان کا انتقال ہو گیا 2013 میں 10 رمضان المبارک کو آپ انتقال فرما گئے. وہ قاری قرآن تھے، وہ قرآن سے جڑے ہوئے تھے، اللہ نے مجھے قاری بنا دیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 70 طفیل میں قرآن سیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، بس انہیں کی وہی میرے پہلے استاد. میرے سسر صاحب جو سیکریٹری ٹو گورنمنٹ تھے، محمد عبدالنعیم صاحب، وہ مراسلے لکھتے تھے کتاب میں، اور میں جب بھی ان کے پاس جاتا تو اتنے ڈائریاں تھے ان کے پاس، وہ پورے مراسلے لکھتے تھے، وہ کٹ کر کے اس کو چپکاتے تھے، ان کی عادت تھی. تو میں سمجھتا تھا سالم خان کی ایک عادت ہے، وہ بعد میں سیف اللہ صاحب کے پاس سیم تھی، وہ بڑھا کے میرے کو بتانے لگے، وہ کٹ کر کے چپکانے. تو الحمدللہ اس نسبت سے اس چیز سے بھی میں جڑ گیا ہوں. تو میں آپ تمام سے یہ دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے کاموں کو قبول فرمائے، استقامت عطا فرمائے. اگر کسی انانیت دکھاوے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اور حیدرآباد میں ایک سلسلہ ہے کہ میں کوئی چیز پتا نہیں، اللہ اگر میں غلط ہوں کہ کوئی اچھا کام کرنے لگا تو اس کو ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کا ہنر بہت زبردست ہے. تو اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور سب کو مل جل کر ایک قرآن کے لیے اور اردو کے لیے بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چھوٹی چیز، یہ کتاب ہے، اللہ نے مختصر سے یہ کام کیا کہ اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ خاص ایمان والوں سے مخاطب ہے قرآن مجید میں. اس کی پوری آیت میں نے ایک جگہ کی. یہ 5 لینگویج میں میں نے کتاب کو بنایا، اردو، رومن انگلش، ہندی، تیلگو. اور یہ 5 لینگویج میں نے اس کو تیار کیا. اور جب یہ کتاب میں لے کے مکے کو اور مدینہ شریف کو گیا تو مدینہ شریف مدینہ یونیورسٹی کے جو استاد پڑھ رہا ہے وہ لوگ لے کے میرے ہاتھ سے اوپر رکھ لیے، بولے کہ اتنا بڑا کام آپ نے کیا اور یہ وقت کی ضرورت ہے. میں نے ان کو بھی یہ بولا کہ ہر مسلمان کو کم از کم اتنی
कुरान पढ़ना समझना लाजिम है। अगर इतना भी अगर हम नहीं समझे तो फिर बेकार है। तो इस तरीके से मैं फुल लैंग्वेज पे करके सोचा कि ये ना बोले कि मैं नहीं आती। और मेरा मेन टारगेट यूथ है, इसलिए मैं रोमन इंग्लिश में यहाँ पर भी किताब लाया कि वो लोग उर्दू नहीं भी है कि रोमन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और इसका तर्जुमा बिल्कुल आसान लफ्जों में, इसमें कोई बड़े भारी उर्दू के लफ्ज नहीं समझ सकते, बिल्कुल आम फहम में ये किताब को मैंने तैयार किया। और इंशाअल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा में मदीने यूनिवर्सिटी के उस्ताद ने इसको अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का इजाजत भी दी। और इंशाअल्लाह वहाँ पर अरबी में ये ट्रांसलेट भी होगी और वहाँ पर ये रखी भी जाएगी। तो ये किताबें मैं आप सब में तकसीम किया हूँ। और ये चूंकि कुरान का हिस्सा है तो इसलिए इसके लिए बावजूद होकर पढ़ना लाजिम है। और इसको कहीं नीचे यहाँ मत रखें, क्योंकि अक्सर समझते कई किताबें जेब में रख लें, इसलिए मैं इसकी वजाहत कर दूँ कि कुरान का हिस्सा कुरान ही है।